अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो आपसे वो इंटरव्यू के हवाले से है। एडीपीपी का इंटरव्यू हो, डीडीपीपी का इंटरव्यू हो, सिविल जज का हो या एडिशनल सेशन जज का हो, कि आपको क्या करना है, आपको प्रिपरेशन जो है वो कैसे करनी है। कोई भी इंटरव्यू जो होता है सबसे पहले जो आपने देखना होता है वो अपना सिलेबस देखना होता है कि हमारा सिलेबस क्या था। सपोज़ किया अगर हम सिविल जज की बात करते हैं, कितने पेपर हैं वहाँ पे? 7 पेपर्स हैं। जनरल नॉलेज को आपने देखना है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो जनरल नॉलेज में आपको जो है वो न्यूज़पेपर जो है वो डेली पढ़ना चाहिए। आपको हिजरी साल का पता होना चाहिए, कौन सा इस्लामिक मंथ चल रहा है, कौन से करंट इश्यूज़ चल रहे हैं। क्योंकि जब हम करंट की बात करते हैं कि करंट अफेयर के हवाले से, तो वो 3 चीज़ें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। इश्यूज़ की बात करते हैं, इश्यूज़ में इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज़। सेकंड नंबर पर ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ है, सार्क है, उसके बाद अरब लीग वगैरह जो हैं, ये जो इस्लामिक जो है ओआईसी है, उसके हवाले से सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आता है पर्सनैलिटीज़ का, किसी भी शख्स का, किसी प्राइम मिनिस्टर का या पाकिस्तान में किसी का पूछ सकते हैं वो आपसे। ये करंट अफेयर के हवाले से होती है। बाकी जो आपका सिलेबस होता है उसमें जनरल नॉलेज में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। आपको जो है वो मैं एक किताब रिकमेंड करता होता हूँ कि जो पीपीएससी के सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स की बुक है वो आप ज़रूर पढ़ें। वो आपको देखनी भी चाहिए क्योंकि जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं अक्सर स्टूडेंट से वो पूछे गए हैं। हर स्टूडेंट का जो इंटरव्यू होता है वो दूसरे स्टूडेंट से हमेशा डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सवाल जो है वो बार बार सबसे पूछा जाए। ये ज़रूर होता है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उनमें से वो ज़रूर पूछते हैं, लेकिन आपको जो है वो हर तरह से तैयारी करनी चाहिए। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो वो आपसे इंग्लिश में पूछ लेते हैं कि कौन सी बुक जो है वो आपने पढ़ी है। उसके बाद जो है वो आपसे कोई एडीएम पूछ लें, फ्रेजल वर्ब पूछ लें, इस तरह की वो चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उर्दू के हवाले से, तो उर्दू के जो राइटर हैं, बानो कुदसिया है, अशफाक अहमद है, मुमताज़ मुफ्ती है, इनकी किसी बुक का वो आपसे पूछ सकते हैं। बाकी जो लॉ के स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है वो होता है उनकी लॉ बुक्स में से। सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यूजुअली जो स्टूडेंट हैं ये इन पर तवज्जो नहीं देते हैं। फंडामेंटल राइट्स का ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था, एडीपीपी का इंटरव्यू हो रहा था, तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। वो नहीं बता पाया। इस तरह वो पूछ सकते हैं कि आर्डीनेंस जो है वो गवर्नर का कितने अरसा के लिए होता है, सदर पाकिस्तान का कितने अरसा के लिए होता है। उसके बाद जो हायरार्की है कोर्ट्स की वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने जज हैं, कौन करंट चीफ जस्टिस हैं, कौन करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, या किसी भी सूबे के चीफ जस्टिस के हवाले से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या सपोज़ किया वो आपसे यही पूछ लेते हैं कि हाई कोर्ट जो है ये कब इस्टेब्लिश हुई। या आपसे ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने कभी कोई ट्रायल किया है। अब अगर कोई ये कह दे स्टूडेंट कि मैंने ट्रायल नहीं किया आज तक या मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो झूठ बोल रहा है। उसकी वजह ये है कि आप वहाँ पर लिख के देते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो 2 ईयर्स है, या आपका एक्सपीरियंस 7 ईयर्स है, या आपका 10 ईयर्स है। बेहतर ये है कि आप कोई जो है वो देख लें, एक कोई ट्रायल देख लें, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें, एक डॉक्यूमेंट को पढ़ें। अल्टीमेट पढ़ने से भी वो चीज़ जो है वो आपको आ जाती है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एक ट्रायल ले लें, उसकी सारी कॉपी करवा लें, तो आप जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है। मोस्टली क्योंकि स्टूडेंट यही होता है कि वो कभी कोर्स नहीं गए होते, तो वो ट्रायल का जो है वो आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। चार्ज का पूछ लिया। अब इंटरव्यू में ये ज़रूरी भी नहीं है कि अब एडीपीपी का इंटरव्यू है तो वो उसमें से सिविल प्रोसीजर का ना पूछें, सिविल प्रोसीजर का भी पूछ लेते हैं। लास्ट टाइम जो इंटरव्यू हुआ थे
میں نے اس کے اندر ایک چیز نوٹ کی تھی کہ جو اسٹوڈنٹ پاس کر رہے ہیں، کچھ ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو صرف اور جو ہے وہ سول جج کی تیاری کر رہے تھے، کچھ ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو ADPP کی تیاری کر رہے تھے. اس میں سول جج والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ زیادہ سلیکٹ ہوئے تھے. اس کی وجہ کیونکہ 850 سے اوپر اسٹوڈنٹ نے پاس ریٹن کیا تھا، تو وہاں پر سوال جو انہوں نے پوچھے تھے وہ جا کے سول کے پوچھ لیے، سول پروسیجر کوڈ کا پوچھ لیا، فیملی کے حوالے سے پوچھ لیا. جس طرح مسلم فیملی کوڈ ایکٹ 1964 میں کتنی قسم کے دعویٰ جات دیے ہیں، وہ کتنی آپ نے ان کے نام بتائیں کون کون سی دعویٰ جات جو ہیں وہ آپ دائر کر سکتے ہیں. یا یہ پوچھ لیا کس سے کیا مسلم فیملی کوڈ ایکٹ کے علاوہ بھی کہیں جو ہے وہ مینٹیننس کا سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے. یہ مسلم فیملی آرڈیننس 1961 کے اندر ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے لاز ہیں جیسے مسلم فیملی آرڈیننس ہے، ڈیزولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ ہے، اس حوالے سے آپ نے ان کو دیکھنا ہے. وہ آپ سارے لاز جو ہیں وہ ایک ایک دفعہ ضرور ان کو ریڈ کر کے جائیں. اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے اسپیشل ADPP یا سول جج میں ہیں جو سلیبس کے اندر ہیں، وہ سارے کے سارے آپ ریڈ کریں. کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے ریڈ نہ کیا. اب بات ہم یہی کر رہے تھے کہ سول کے سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. پاکستان پینل کوڈ میں جو ہے وہ ڈیفینیشن جو ہیں وہ زیادہ پوچھی جاتی ہیں. اس کے بعد بہت سارے اسٹوڈنٹ سے یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ کوئی آپ PCRLJ کی ججمنٹ کا بتائیں، اس طرح CMR کا بتائیں، PLD کا بتائیں. وہ آپ نے 4 5 جو ہیں وہ ساری ججمنٹ جو ہیں وہ یاد کرنی ہے. اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس پر بیسک جو ججمنٹس ہیں کون کون سی آئی ہیں وہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے. اس کے بعد یہ سوال جو ہے اکثر اسٹوڈنٹس سے پوچھا گیا ہے کہ بتائیں جی اکیوز پرسن کے رائٹس کون سے ہیں، کراس ایگزامینیشن کو ڈیفائن کریں، قانون شہادت جو ہے یا کوئی جو ایکٹ ہے وہ کب پاس کیا گیا، اور یہ پوچھا گیا کیا پاکستان میں لاز تو ہیں، کیا ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہے یا نہیں ہے. یا آپ کے جاب جو ڈسکرپشن ہے اس حوالے سے سوال پوچھے جاتے ہیں. یا آپ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کوالیفیکیشن کہاں سے حاصل کی، اس کے بعد یہ آپ جاب کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور آپ کے پاس اور بہت ساری جابز ہیں. تو اس حوالے سے جب وہ سوال پوچھتے ہیں تو یہ آپ نے ہر طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. انٹرویو کے اندر ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر آپ ابھی سوچ لیں ان سوالوں کے جواب، آپ خود لکھ لیں، ان کو سرچ کر لیں، کسی سے پوچھ لیں، کسی سے ڈسکس کر لیں، لیکن آپ کو ان سوالوں پر گرپ بھی ہونی چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں جیسے اب ADPP کے حوالے سے، کیونکہ یہ سارے انٹرویو جو ہیں یہ آ رہے ہیں تو میں اس حوالے سے ہر سبجیکٹ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ لے کے چل رہا ہوں. ہم نے پہلے کانسٹیٹیوشن کی بات کی. کانسٹیٹیوشن میں ہم نے دیکھا کہ کون کون سی چیزیں، اس طرح CRBC میں وہ کون سی چیزیں پوچھ سکتے ہیں، 87 88 کا پوچھ سکتے ہیں، 54 کا پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد بیل کے متعلق آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کبھی آپ نے بیل کروائی ہے، کون سی بیل کروائی ہے، بیل کی گراؤنڈ کیا آپ نے لکھی ہے، یہ سوال پوچھا جاتا ہے. اب اگر آتے ہیں جی ہم چھوٹے سبجیکٹس پہ، تو ان چھوٹے سبجیکٹ کو آپ جو ہے ایک دفعہ بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں بات آ جاتی ہے. اور جب ذہن میں بات آ جاتی ہے تو آپ سیکھتے بھی ہیں. انٹرویو کے جو کوسچن ہیں وہ آپ اپنی خود سے بنائیں، اور اگر کوئی سوال آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو وہ آپ مجھے سینڈ کر دیں، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. بہتر ہے کہ آپ مجھے کال کر لیں، وہ کال پر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. لیکن پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. خالی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں صرف گپ شپ لگا رہے ہیں اور خود اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں تو یہ انٹرویو کی تیاری آپ نہیں کر سکتے. انٹرویو کے لیے خود کی جو تھنکنگ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی سوال نہیں آتا تو غلط بتانے کی بجائے آپ سوری کر لیں، بجائے کہ ہر سوال کا جواب ہی غلط دیتے جائیں، سوری کر لیں. اکثر ایسا بھی ہوا ہے انٹرویو میں کہ کسی اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ سوال کا جواب جو ہے وہ بالکل ٹھیک دیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے، یا آپ وہ کہتے ہیں کہ یا آپ کہہ دیں کہ ہم غلط ہیں. تو جواب اس کا بہتر یہ ہے کہ نہیں سر میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ بھی ٹھیک ہیں، آپ کا جواب بھی ٹھیک ہے لیکن میرا بھی ٹھیک ہے. لیکن وجہ یہ کہ اس سوال کے متعلق آپ کو شور بھی ہونا چاہیے. پڑھ کے جائیں. روزانہ کی جو آپ کی اسٹڈی ہے وہ کتنے گھنٹے ہونی چاہیے؟
اگر منیمم جو ہے وہ آپ کی 8 گھنٹے ہونی چاہیے، اس سے زیادہ جتنا آپ جا سکتے ہیں اتنی آپ اسٹڈی کریں۔ پراپر یونیفارم میں آپ نے جانے، بلیک کوٹ، اس کے بعد وائٹ شرٹ آپ کی ہونی چاہیے، بلیک ٹائی آپ نے استعمال کرنی ہے، بلیک شوز استعمال کرنے ہیں، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ یہ جو مفلر وغیرہ ہیں یہ آپ نہ لے کے جائیں۔ اگر آپ شیو کرتے ہیں تو آپ شیو کر کے جائیں، بالوں کی کٹنگ اگر آپ کی ہونے والی ہے تو وہ کروا کے جائیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے مینرز جو ہیں یہ آپ سے وہاں پر نوٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ السلام علیکم کہیں، بات کرنے کے جو طریقہ ہے آہستہ آہستہ بات کریں آپ، اور اس کے بعد جو ہم بات آگے کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ انٹرویو کے اندر جو آپ کو سب سے زیادہ جو میں نے نوٹ کیا جو اسٹوڈنٹ کو پرابلم ہوتی ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی ہیں۔ تو اب بات کر رہے تھے کہ ایک انٹرویو والے اسٹوڈنٹ کو پرابلم کون کون سی آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ جو ہے اپنا کانفیڈنس جو ہے اس کو بحال رکھنا ہے۔ آپ یہ نہ ہو کہ آپ کا جو دل ہے وہ 110 کی سپیڈ پہ گیا ہوا ہو۔ کوشش آپ نے اس کو یہی کرنا ہے کہ اپنے آپ کو نارمل رکھیں۔ اگر آپ کی اچھی تیاری ہوگی تو آپ ریلیکس بھی فیل کریں گے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ پرسکون رہیں، اپنے آپ کو فیل کریں، پانی پی کے جائیں۔ اس کے بعد پانی کی اگر بوتل بھی آپ کے پاس ہے تو وہ جو ہے باہر رکھ دیں۔ اس طرح ناشتہ کر کے جائیں اور اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نوٹ بھی کرتا ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے۔ اب زیادہ تر یہی ہے کہ جو ہے آپ کے کوسچن ہونے چاہیے۔ آپ نے اپنے کوسچن بنائے ہوئے، آپ اپنے کوسچن سرچ کریں، آپ ان کے جواب دیکھیں، ان کے جواب تلاش کریں، ڈائجسٹ پڑھیں۔ اس طرح ایک بک ہے ایکسیس ٹو جسٹس، یہ بہت اچھی کتاب ہے، اگر آپ کو جہاں سے بھی ملے وہ ضرور لیں۔ اس کے اندر انٹرویو کے حوالے سے بہت اچھی جو ہے وہ گائیڈ لائن ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ بیسک ٹرائل کی جو بکس ہیں وہ آپ دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو اس فیلڈ میں آلریڈی ہیں، یا سول جج ہیں یا اے ڈی پی پی وغیرہ یا ڈی ڈی پی پی جو بھی ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے ملیں، ان سے ڈسکس کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نوٹ کریں گے کہ یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ باقی آپ کا اگر کوئی کوسچن ہو تو وہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں 0345 464423، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔